وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 آج ہم پڑھیں گے۔ محرمات کا اس میں ذکر ہے، وہ خواتین جن سے نکاح حرام ہے۔ بہت آسان آیت ہے، میں پڑھتی جاتی ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حرمت علیکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ ماؤں کی ہی کیٹیگری میں آ جائیں گی نانی، دادی، یہ سب مائیں، ماں، نانی، دادی یہ۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے اندر ہی آ جائیں گی پوتیاں اور نواسیاں بھی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں یہ سب۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں، بہنیں وہ بہنیں جن کے ماں باپ مشترک ہیں، وہ بہنیں۔ پھر وہ بہنیں بھی اسی میں آ جائیں گی جن کا باپ تو وہی ہے مگر مائیں مختلف ہیں، ان کو ہم اللاتی بہنیں کہتے ہیں۔ باپ تو وہ ایک ہی ہے مگر مائیں مختلف ہیں، یہ سب بہنیں بھی، ان سے نکاح حرام ہے۔ اور پھر ماں اگر وہی ہے، سیم ماں ہے مگر باپ مختلف ہیں، تو وہ بہنیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور پھر رضاعی بہنیں بھی اسی میں شامل ہیں، دودھ شریک بہنیں، یہ سب بہنیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی مائیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، دودھ شریک بہنیں، ایک ہی ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ بہنیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساس، ٹھیک ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں یا تمہارے زیر تربیت لڑکیاں، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں یعنی وہ جو تمہاری زیر پرورش ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، جن کے ساتھ تم نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ اچھا، یہ اب وہ بات ہے کہ اگر کسی نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی، اس کا طلاق یافتہ تھی یا اس بیوہ تھی، اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اس سے نکاح ہوا اور اس کی پہلے والے شوہر میں سے ایک بیٹی تھی جو ساتھ آئی، تو اگر تو اس کے ساتھ صحبت ہو گئی یعنی اس کے ساتھ زواجی تعلق قائم ہو گیا ہے، تو پھر جو اس کی بچی آئی تھی جو کہ دوسرے شوہر میں سے تھی وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر نہیں، تم نے اگر صحبت نہیں کی، بالفرض نکاح ہوا مگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی پھر طلاق ہو گئی، تو اگر ایسی صورت ہوئی ہے کہ اس خاتون سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی ہے، تو وہ جو بچی تھی اس کی بعد میں وہ حلال ہے، یعنی وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی یعنی بہویں، مگر کون سے بیٹے؟ جو تمہاری پوشت میں سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں مطلب، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا، ان کو بھی حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی حقیقی بیٹے کی طرح بالکل بھی اہمیت نہیں ہے اسلام میں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں وہ ملتی ہے جب حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا نا، حضرت زید بن حارث کو، تو حضرت زید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کا نکاح ہوا تھا، حضرت زینب کا، اور پھر جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی تو پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اسی رسم کو توڑنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بھی اس سے بھی جو ہے نکاح حرام تھا،
وہ اپنے بیٹے کی طرح ہوتی تھی نا، اپنے بیٹے کی بہو کی طرح، تو اس رسم کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں، صرف حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ تو ٹھیک ہے، وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو بین الأختین، دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بہن سے نکاح ہوا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دیں تو پھر اس کی بہن سے، دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک نکاح میں دو بہنیں نہیں جمع کی جا سکتی، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق جو گزر چکا، یعنی وہی بات کہ اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اس حکم کے آنے کے بعد کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ان اللہ کان غفور اور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے، اس کی معافی ہے۔ لیکن حکم آ جانے کے بعد کوئی بھی جو ہے اس حد سے آگے نہیں نکلے گا، غلطی نہیں کرے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا اور اللہ کی پکڑ ہوگی اس کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ آیت ایزی تھی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔